الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 9 ذوالحج 1447 ہجری یوم عرفہ ہے اور اس وقت ہم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ میدان عرفات کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، میں کوشش کروں گا مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو جس قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تک آپ کے حج کی اطلاع پہنچی، تقریباً وہ تمام حضرات یہاں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک نہایت جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقوق انسانی کا اس سے بہترین چارٹر آج تک کسی انسان اور کسی جماعت نے پیش نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پر ہم توجہ دیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور اس کے ساتھ معاملات اور معاشرات پر زور کتنا زیادہ دیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سنن نسائی میں نبیت بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں حضرت عداء بن خالد بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، مسند احمد المعجم الکبیر مسند الشامیین میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم السنن الکبریٰ للبیہقی شعب الایمان للبیہقی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت عداء بن عمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سنن ترمذی میں حضرت عمر بن الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف روایات میں منقول ہے۔ ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مختصر تشریح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ عرفہ میں تشریف فرما تھے، تو جب سورج زائل ہوا یعنی زوال شمس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو آپ کی اونٹنی ہے قصوہ، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تیار کر دیا جائے، اور اس کو تیار کر دیا گیا۔ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفہ کے جو نشیب کا حصہ تھا وہاں تشریف لائے تاکہ آپ کی بات کو سب لوگ آسانی سے سن سکیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا فرمائی، خطبہ فرمایا، اور اس بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات صفات اسماء میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ صدق وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا۔ ونصر عبدہ،
اللہ نے تنہا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اور تنہا اللہ کی ذات نے تمام مشرکین اور کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو شکست عطا فرما دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ لوگ اس بات کو توجہ سے سنیں۔ آپ اندازہ فرمائیں آپ کی ابتدائی کلمات کیا ہیں۔ فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات توجہ سے سنو۔ فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، آج کے بعد میں اور تم شاید اس طرح ایک مجلس میں کبھی جمع نہ ہوں۔ آپ بتائیں جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر کیا کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کی 23 سالہ محنت اور آپ کی محنت کا ثمرہ سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میری بات کو سنو، شاید ہم دوبارہ اس طرح اتنے بڑے مجمع کے ساتھ جمع نہ ہو سکے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب سے سورج کو اللہ نے بنایا ہے اور جب سے میدان عرفات بنا ہے، اتنا بڑا اجتماع ایک جگہ پہ مسلمانوں کا شاید سورج کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہو۔ اتنا بڑا اجتماع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام حج میرے ساتھ کریں اور حج کو سیکھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے فرمایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے واقف بھی نہیں ہوتے، روایات سے واقف بھی نہیں ہوتے، ہم دین پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر دین کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین بیان کرنا حق ہے ہر اس بندے کا جس نے دین کو پڑھا ہو، لیکن پڑھا نہ ہو تو پھر انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا ایھا الناس، اب آپ نے اپنے خطبے کو شروع فرمایا۔ پہلے تو آپ نے توجہ دلائی، اب آپ ذرا کلمات سنتے جائیں، میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے تم کو ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا سے پیدا فرمایا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے مختلف قبائل اور مختلف تمہاری قومیں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ اللہ کے ہاں تمہاری عزت کی بنیاد خاندان، قبیلہ اور قوم نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ فلیس لعربی علی اجمی فضل ولا لعجمی علی عربی، فرمایا کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ اللہ کے ہاں اگر کسی بندے کی عزت ہے تو اس کی بنیاد عربی، اجمی، کالا، گورا، بالدار، غریب ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا خوف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب، تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے آپس میں غرور اور فخر ہیں خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اور قوم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کل مئسرۃ او دم او مال یدعا به فهو تحت قدمی ہاتین، فرمایا دنیا میں ہر وہ فخر جو خون کی وجہ سے ہے یا وہ مال کی وجہ سے ہے یا کسی وجہ سے بھی ہے، آج وہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج، دو چیزیں میں اس سے الگ کر رہا ہوں، دو چیزیں میں الگ کر رہا ہوں۔ نمبر ایک بیت اللہ کی خدمت، اور نمبر دو حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ بیت اللہ کی خدمت میں واپس نہیں لوں گا، یہ قبیلہ بنو شیبہ کے پاس تھی،
اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اور میں یہ دو خدمتیں میں اس قوموں سے واپس نہیں لوں گا۔ بیت اللہ خدمت ہمیشہ بنو شیبہ کے پاس رہے گی، اور یہ جو خدمت ہے پانی پلانے کی ہمیشہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس رہے گی۔ ثم قال، پھر فرمایا یا معاشر قریش، دیکھو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو خطاب فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کو خطاب فرمایا، قریش جو کہ دنیا میں جتنے قبیلے اور قوم ہیں سب سے بڑا عزت والا قبیلہ قریش کا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیل قریش سے ہیں۔ فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش ایک بات کا خیال رکھنا، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آؤ تم دنیا لے کر آؤ اور تمہاری گردن پر دنیا کا بوجھ ہو۔ وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور باقی لوگ آخرت کو آئیں اور وہ دین کو لے کر آئیں۔ فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا اگر تم دین کو چھوڑ کر دنیا کو لے کر آئے۔ یہاں ایک بات کا سبق ملتا ہے مجھے، آپ کو نہیں، یہ مجھے سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اور مجھے ہر بندے کو سوچنا چاہیے، مجھے خطاب ہے۔ آپ جس قوم میں سے ہیں، جس قبیلے میں سے ہیں، جس خاندان میں سے ہیں، آپ اپنے خاندان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو قیامت کو لوگ میری بات مانیں اور دین لے کر آ جائیں اور تم گردن پر دنیا لے کر آ جاؤ تو میں تمہیں خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ لہٰذا اس موقع پر مجھے اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کی یہ بات کہنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دین پڑھ کے مجھ سے وہ قیامت کے دن دین لے کر آ جائیں اور تم لوگ دنیا کے کتے بن کر آ جاؤ، قیامت کو لوگ دین لے کر آئے اور تم دنیا لے کر آؤ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کو بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکوں۔ تو میں اس پیغام کے ذریعے اپنے گھر یہ ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے عذاب سے بچانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب بات فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ دین کی فکر کریں اور تم میرے خاندان والے مال کی فکر کرو، میرے خاندان پیسوں کی بات کرو، میرے خاندان دنیا کی بات کرو، اس بات کو سمجھنا۔ فرمائے معاشر قریش، دیکھیں اللہ کے نبی اپنے خاندان کو کیسے فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ ہر بندہ دیندار اپنے خاندان کی رعایت کر لیتا ہے، آپ اپنے خاندان کو بار بار فرماتے ہیں معاشر قریش، اے قریش ایک بات کا خیال رکھنا، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا ہے خاندان کے فخر کو اور آباء و اجداد کے ساتھ اکڑنے کو، ہمارے آباء و اجداد ایسے، ہمارا باپ جیسا ایسا، اللہ نے اس کو ختم فرما دیا ہے، لہذا تم اس کا خیال کرنا۔ آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خطبے میں نماز کی بات نہیں فرما رہے، ابھی روزے کی بات نہیں فرما رہے، ابھی حج کی بات نہیں فرما رہے، پوری بات اللہ کے نبی حقوق اور معاملات کی بات کریں۔ آن فرمائے ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرمت والی ہیں، تم نے ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے مال کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی جان کا خیال کرنا ہے، الا ان تلقوا ربکم، جب تک تم اللہ کے پاس نہیں آتے ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ جب ہم یہ بات کہتے اور سنتے ہیں ہم ساتھ ساتھ غور کریں، کیا ہم ایک دوسرے کی مال کا، عزت کا خیال کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں کرتے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں۔ فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج 9 ذی الحج کا مہینہ آج 9 ذی الحج کا دن حرمت والا ہے، وَكَ حرمت شہرکم ھذا، ذو الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، فی بلدکم ھذا، اور تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، قیامت کو اللہ کے دربار میں آنا ہے اور اللہ تم سے ان باتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ یہاں دیکھیں ایک اشارہ ملتا ہے، سمجھ لیں، آج بھی ہم نے یہاں عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھی ہے اور
ان کے پیچھے پڑی ہے، مولانا خبیب کے پیچھے، یہ مقیم ہے، ان نے 4 رکعت پڑھائی ہیں۔ کتنے لوگ الجھ رہے ہیں کہ ہم ظہر کی 2 رکعت پڑھیں یا 4 پڑھیں، عصر کی 2 رکعت پڑھیں یا 4 پڑھیں۔ اللہ کے نے فرمانا فی بلدکم ھذا، یہ تمہارا شہر، یہ شہر کون سا ہے؟ عرفات تو شہر نہیں تھا، شہر تو مکہ تھا نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس عرفات نے مکہ کا حصہ بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ مینا اور مزدلفہ کا مکہ کا حصہ بن گیا ہے تو جو آدمی مکہ میں مقیم ہے وہ یہاں آ کر قصر کیسے کرے گا؟ یہ بات سمجھیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قصر فرمائی تھی۔ ہم نے کہا فرمائی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسافر تھے، مکہ مکرمہ آپ چھوڑ چکے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے فرما کے چلے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ آپ نے 15 دن رہنے کی نیت نہیں فرمائی تھی، اور جب 15 دن رہنے کی نیت نہیں فرمائیں گے تو مسافر ہوں گے، تو مسافر تو 2 رکعت پڑے گا نا، مسافر 2 رکعت پڑے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عرفات میں 2 رکعت قصر پڑھیں یا 4 رکعت مکمل پڑھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز پوری پڑھنی یا نماز آدھی پڑھنی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم۔ اگر مقیم ہیں تو مکمل پڑھیں، اور اگر مسافر ہیں تو آدھی اور قصر پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ آدھی اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ ہم حج کرتے ہیں۔ حج کا تعلق پوری اور آدھی نماز سے نہیں ہے، آدھی اور پوری نماز کا تعلق تو سفر اور اقامت سے ہے۔ مقیم ہے تو پوری کرے گا، مسافر ہے تو آدھی پڑھے گا۔ دیکھیں میں مسافر ہوں، اگر میں جماعت کراؤں گا تو میں 2 رکعت کراؤں گا، یہ مقیم ہے، یہ کرائیں گے تو پوری کرائیں گے۔ دوسری بات سمجھ لیں، ہمارے بہت سارے حضرات کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے خود احناف علماء اور دارالعلوم دیوبند جیسے مدارس فتویٰ دیتے تھے کہ یہاں نماز 2 رکعت پڑھیں، آج 4 کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ 2 رکعت اس وقت فرماتے تھے کہ جب یہ عرفات، مینا اور مزدلفہ مکہ کا حصہ نہیں تھا۔ اب چونکہ مکہ کی حدود کے اندر آ گیا ہے، تب اس کے اوپر احکام مکہ والے ہوں گے۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت اور سن لیں، ہم نے 3 دن کا جو قیام کرنا ہے وہ عرفات میں نہیں کرنا، ہم نے 3 دن کا عرفات میں قیام کرنا ہے مینا میں، اور مینا مکہ کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آ گیا جی عرفات تو مکہ سے باہر ہے، آبادی نہیں، آپ نے یہاں کیسے کہہ دیا کہ یہ جی اس کا حکم مکے والا ہے؟ ہم نے یہاں رات قیام نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک جگہ پر مقیم ہو اور وہ تھوڑے وقت کے لیے جائے اور واپس آئے اور رات رہنے کا ارادہ نہ ہو تو اس سے اس کی اقامت ختم نہیں ہوتی، وہ مقیم ہی رہتا ہے، اقامت ختم نہیں ہوتی۔ تو جب اقامت ختم نہیں ہوگی تو احکام مقیم والے رہیں گے نا۔ خیر میں نے صرف یہ عرض کیا، اس حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ حرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ شہر ہی حرمت والا ہے، اور یہ شہر مکہ ہے۔ اس کا معنی ایک وقت آئے گا یہ شہر بھی مکہ کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا الا، میری بات توجہ سے سنو، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد ہدایت کے راستے کو چھوڑ نہ دینا۔ اور ہدایت کے راستے کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لا یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں مت اڑانا، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، بعض لوگ ان احادیث سے یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ میرے بعد نہ لڑنا، یہ تو پھر بھی لڑے تھے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور جنگ ہوئی جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، یہ وہ لڑائی نہیں تھی۔ بعض لڑائیاں ہوتی ہیں جو ناحق ہوتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں جو ناحق نہیں ہوتی بلکہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ان حضرات کے اختلافات ایسے تھے، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باطل نہیں کہتے، یہ دونوں جنتی ہیں، دونوں پیغمبر کے صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر پاک کے داماد ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر پاک کے برادر نسبتی ہیں۔ دونوں کا آپ سے رشتہ بھی ہے، اور دونوں آپ کے مرید بھی ہیں، دونوں شاگرد بھی ہیں، دونوں صحابہ بھی ہیں۔ کبھی ان صحابہ کرام کی لڑائیوں کے اس کھاتے میں نہیں ڈالنا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محرم
1448 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کی خدمت میں یہ کتابیں میری آ جائیں گی، 12 کتب، ان میں سے اکثر چھپ گئی ہیں، باقی ذی الحج میں چھپ جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ، ازواج مطہرات، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کام تقریباً مکمل ہے۔ یہ محرم 1448 ہجری سے پہلے انشاءاللہ چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی۔ ماں تفصیلی اس پہ دلائل فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ پھر فرمایا فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، وہ بندہ جس کے پاس کسی کی امانت موجود ہے وہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کرے، امانت کا حق ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ میں یہ پھر بات درمیان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں کتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کر دی ہیں، ابھی تک نماز کی باری نہیں آئی، ابھی تک روزے کی باری نہیں آ رہی، ابھی حقوق حقوق حقوق۔ میں ابھی بھی یہاں ان حضرات سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم عرفات کے میدان میں ہیں، ہم میدان عرفات میں ہیں اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک خیمے کے اندر ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اسی عرفات کے میدان میں فرمایا ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک کا خیال کرو، ایک کا خیال کرو۔ میں نے یہاں بھی اب آپ سے کہا، میں نے کہا بھی کسی نے جماعت کرانی ہے، کسی سے اختلاف ہے تو ایک جماعت کا انتظار کر لیں، جب وہ جماعت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ بھی کرا دیں۔ ابھی ان کی جماعت ختم نہیں ہوتی، آپ دوسری شروع کرا دیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہاں ابھی ہمارے ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب میں نے نماز اکیلا پڑھنی شروع کر دی۔ کیوں؟ میں مینا میں اتنا پریشان ہوا، ایک خیمے میں تھے، میں نے ایک بار سنا اللہ اکبر، میں نے سجدے سر اٹھایا تو پتہ چلا میرا امام نہیں دوسرا امام ہے۔ تو میں نے مینا میں بھی کہا بھائی ایک خیمہ ہے، یا تو اکٹھی نماز پڑھ لو، اگر آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک نماز کے ختم ہونے کی انتظار کر لو۔ آپ حضرات کو کتنا تعجب ہوگا، اور تعجب سے زیادہ کتنا دکھ ہوگا کہ آج مینا میں ہمارے خیمے میں یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 4:13 پر، اور فجر کی جماعت ہو رہی ہے 4 بجے، فجر کی جماعت ہو رہی ہے 4 بجے، اور گاڑیاں آ رہی ہیں پھر 6 بجے اور 7 بجے، 4 گھنٹے بعد۔ میں بار بار سمجھا رہا ہوں بھی آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اس سے بھی زیادہ عجیب لطیفے کی بات یہ ہے، اب لوگوں کے پاس مسائل کا علم نہیں ہوتا، ایک بندہ کہتا ہے جی پہلے پڑھ لو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ عصر کے بھی تو پہلے پڑھ لی تھی نا، تو فجر کی پہلے پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نقصان ہوتا ہے وقت سے پہلے نمازیں پڑھنے کا۔ اس نے کہا کہ عصر پہلے نہیں پڑھی تھی تو فجر پہلے پڑھ لیں گے تو پھر کیا جو ہو جاتی ہے پڑھو۔ نے کہا بھی ہمارے ذمہ مسئلہ بتانا ہے، باقی آپ کی مرضی عمل کریں، آپ کی مرضی نہ مانے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایھا الناس، اے لوگو سنو، کل مسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وان المسلمین اخوۃ، اور پوری دنیا میں کسی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو وہ دوسرے مسلمان کا آپس میں بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ آپ نے، میں بار بار تاکید کیوں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی پھر حکم دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، اور ابھی تک نماز کی باری نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں اسلام کی پوری بنیاد ہم نماز کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نماز شریعت کا اہم رکن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق انسانی کا چارٹر دیا ہے، کوئی دنیا کا ادارہ بشمول اقوام متحدہ وہ آج تک امت کو نہ انسانیت کے حقوق بتا سکی ہے، ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ارقاءکم، اے لوگو اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، جن کے ذمہ داروں خیال کرنا، اطعموہم مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو ان کو وہی کھلانا، وکسوہم مما تلبسون، جو پہنتے ان کو وہی پہنانا۔ یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے۔ ایک ہمارا غلام ہے اور ایک ہمارا کار کا ڈرائیور ہے، ایک ہمارا غلام ہے اور ایک ہماری زمین پہ کام کرنے والا نوکر ہے۔ اللہ کے نہیں فرماتے غلام کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، غلام کو پہناؤ جو خود پہناتے ہو۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں، اگر ہم ہر کپڑا اپنی طرح نہیں تو کم از کم سال میں ایک کپڑا جو خود پہنتے ہیں نا وہ ڈرائیور کو لے کر دے دیں۔
کم از کم ایک کپڑا خود، کم از کم کچھ کھانے ایسے جو خود کھاتے اپنے نوکر کو کھلائیں، اس کا اہتمام کریں۔ الا کل شیء من امر الجاہلیہ، پھر آپ نے فرمایا الا سنو، کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، جو مجھ سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے کی باتیں تھی وہ ساری میں آج ختم کر رہا ہوں، میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں روند رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ بدماء الجاہلیت موضوعۃ، زمانہ جاہلیت میں کسی نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا، تو اس کے خون معاف کر دیے جائیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَزَوْ مِن دِمَائِنَا دم ابن الربیعۃ ابن الحارث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے ربیعہ بن حارث، ان کے بیٹے تھے آدم۔ یہ آدم قبیلہ بنو سعد میں بچپن میں گئے تھے دودھ پینے کے لیے، وہاں دیہاتوں میں بیچتے تھے بچپن میں دودھ پلانے کے لیے، تو قبیلہ حذیل کے کسی آدمی نے چھوٹے بچے کو پتھر مارا جس سے اس کا خون ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جو میرے قبیلے والے ہیں، میرے چچا کے بیٹا ربیعہ بن حارث، وہ میرا خاندان ہے، ان کے بیٹے آدم کا خون ہم لے سکتے ہیں قبیلہ حذیل سے، سب سے پہلے میں اپنے کزن کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دوسرے خون معاف فرمایا نا، پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ورب الجاہلیت موضوع، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی سے سود لینا تھا، وہ میں سارے سود ختم کر رہا ہوں، کوئی سود نہ لے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَزَوْ رِبًا ربانہ ربا عباس بن عبد المطلب، میرے چچا عباس نے جس سے سود لینا ہے سب سے پہلے میں اس کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو اعتماد کتنا ہوگا، عباس سے پوچھے بغیر آپ سود کے ختم ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، تو چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فرمایا سب ختم ہے۔ ایھا الناس، اب دیکھو پھر آپ نے خطاب فرمایا، ابھی بھی نماز کی بات نہیں ہے، پھر معاملات فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیت لوارث، جب تک اسلام نہیں تھا لوگ وصیت کرتے اتنا پیسہ فلاں کو دو، اتنا فلاں کے دو، اسلام نے ہر وارث کے حق بیان کر دیے ہیں، اب تم نے وصیت نہیں کرنی وارث کے حق میں، وصیت نہ کرنے کا مطلب وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنی، باپ کا حق موجود ہے، ماں کا موجود ہے، بھائی سب حقوق موجود ہے، اب وصیت نہ کرو، جو شریعت نے حقوق دے دیے ہیں انہی حقوق کو کافی سمجھو، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ وصیت کرنا چاہے اس کی اجازت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ پھر فرمایا اب یہ آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا، اس کو توجہ سمجھے، ہمارے دور میں پیش آتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی عورت کسی آدمی کے نکاح میں ہو، اس سے کوئی بچہ پیدا ہو، اور کوئی آدمی کہے کہ یہ بچہ میرا ہے، کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو اور اس سے بیٹا پیدا ہو، اور کوئی آدمی کہے یہ بیٹا یا بیٹی میری ہے، وہ بیٹا کس کا ہوگا؟ فرمایا الولد للفراش، وہ عورت جس آدمی کے نکاح میں ہے وہ اولاد اسی کی شمار ہوگی، اور یہ جو اس آدمی نے دعویٰ کیا جی میرا ہے، فرمایا وللعاہر الحجر، یہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو، کیوں؟ اس نے زنا کا دعویٰ کیا نا، وہ خود کہہ رہا ہے، اس کو سنسار کر دو، بچہ اس کو نہیں ملے گا، بچہ اسی کا ہوگا جس کے نکاح میں عورت موجود ہے، وحسابہم علی اللہ، باقی فیصلہ قیامت کو ہوگا، اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، یہ تو قیامت کا فیصلہ ہوگا۔ زنا کا اعتراف تو اس نے کر لیا نا، اور شادی شدہ ہے، اس کی سزا اس کو دو، باقی بچہ اس کا یا اس کا، ہم ظاہر کے پابند ہیں کہ جس کی بیوی ہے بیٹا اس کا شمار ہوگا، بیٹی اس کی شمار ہوگی۔ من ادعا الی غیر ابی، یہ مسئلہ آج کے دور میں بھی ہے، من ادعا الی غیر ابی، فرمایا جو آدمی دعویٰ کرے کہ میرا باپ فلانی فلاں ہے، یا او تولا الی غیر موالی، آج کے دور میں غلام نہیں ہے، کوئی دعویٰ کرے کہ میں غلام فلاں کا ہوں، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، ایسے دعویٰ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ ہم کوئی بچہ یا کوئی بچی گود لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا
منہ بولی بیٹی لیتے ہیں، اس گود لیے بچے کا نام وہی، والد کا نام وہی ہوگا جس کے اصلی والد کا نام ہے۔ گود لینے والا بندہ اپنا نام والد کی جگہ پہ نہیں لکھوا سکتا، اور یہ گود لینے والا بچہ جب یہ بالغ ہوگا، ماں نے اس کو دودھ نہیں پلایا جس نے گود لیا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے حرام ہوگا، نہ محرم ہوگا۔ اگر ان کو اللہ بعد میں اولاد دے دے، بیٹی دے دے اور بیٹا لیا تھا، یا بیٹا دے دے اور بیٹی لی تھی، تو ان کا آپس میں نکاح ٹھیک ہوگا، پردہ کرنا پڑے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھیں، اور یہ گود لینے والوں کا وارث بھی نہیں بنے گا، وارث وہی ہے جن کے حقیقی ورثاء ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الدین مقضی، اگر کسی سے کوئی قرض لیتا ہے تو قرض ادا کرے، والعاریۃ مرداۃ، اگر استعمال کے لیے کوئی چیز بطور امانت عاریت لی ہے تو اس کو واپس کرے، والمنحۃ مردودۃ، یہ عجیب حکم اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سمجھیں۔ قرض تو ہم واپس کرتے ہیں، عاریتاً چیز بھی واپس کرتے ہیں، اور یہ کیا والمنحۃ مردودۃ، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر عطیہ اور ہدیہ دے تو ہدیہ دینے والے کو جواب میں بھی کچھ ہدیہ دینا چاہیے۔ یہ کیسی عجیب بات فرمائی، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن یہ اخلاق کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے۔ والزعیم غارم، اور اگر کوئی بندہ کسی کا ضامن ہے، گارنٹیڈ ہے، تو اس کو گارنٹی کا خیال کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ولا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه من ان طيب نفس منه فلا تظلموا انفسكم، جب تک وہ آدمی خوشی سے اپنا مال نہ دے اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کسی کا مال استعمال کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مال استعمال کیا، ہم نے اس پر ظلم کیا ہے، فرمایا اس پر تو ظلم ہے ہی ہے، اصل یہ ظلم تمہارا اپنے اوپر ہے، پھر تم نے موت پر اس کا حساب دینا ہے، قیامت کو حساب کیسے دو گے؟ الا لا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حقوق بار 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 ادا فرماتے جا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں اے لوگو، کوئی عورت یہ حق نہیں رکھتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کسی کو دے، اور یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، بیوی اپنے شوہر کا پیسہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی اور بہن کو، کسی کو بھی نہیں دے سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، چونکہ مال کی مالک بیوی نہیں، وہ شوہر ہے۔ ہاں شوہر خوشی سے اجازت دے تو پھر بات الگ ہے۔ ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا، اے لوگو تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں پر، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری بیویوں کا حق ہے تمہارے اوپر، صرف شوہر کا حق بیوی پر نہیں ہے بلکہ بیوی کا حق شوہر پر بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن يُؤْتِئَنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تمہارا یہ حق ہے کہ جس بندے کو تم اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، بیوی اس بستر پر تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو مت آنے دے۔ بیوی کا سگا بھائی بھی ہو، بیوی کی سگی بہن بھی ہو، سگا ماموں سگا خالہ ہو، اور شوہر ان کا آنا پسند نہ کرے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر پر اپنی رائے مسلط نہ کرے، اس کی رائے کا خیال کرے۔ یہ بات الگ ہے کہ بیوی کی ماں اور بیوی کا والد شوہر کو چاہیے کہ ان سے ملنے دے، لیکن بہن اور بھائی، اور خصوصاً ان کے آنے سے شوہر کے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہو، اس کے بچوں کی تربیت بھی خراب ہوتی ہو، پھر بیوی بھی اپنی خواہش کو مسلط کرے، یہ بیوی ٹھیک نہیں کر رہی، یہ بیوی شوہر کے حق کو مار رہی ہے۔ اگر اس کے شوہر کے درمیان غلط فہمیاں ہوں گی اور اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو مجرم پھر یہ بیوی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت کو بھی۔ آگے فرمایا وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور شوہر کا حق ہے کہ کوئی بیوی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ بے حیائی میں یہ بھی شامل ہے کہ جب شوہر کہے پردہ کرو اور یہ پردہ نہ کرے، شوہر کہے تم پردے کا خیال کرو یہ نہ کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ فرمایا فَإِن فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر عورتیں تمہاری بات نہیں مانتی، تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ان کا بستر الگ کرو، بَن تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، اور تمہیں حق حاصل ہے کہ تم تنبیہ کے لیے ان کے اوپر سختی بھی کرو۔ فَإِنِ اهْتَحَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر عورت باز آ جائے
تمہاری بات کو مانے تو اس کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمے ہے، اور اگر بات نہ آئے ایسی عورت کو نافرمان کہتے ہیں، اس کا حق شوہر کے ذمے پہ نہیں رہتا، نافرمان بیوی کا حق اس کے ذمے نہیں رہتا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسے خیال ہو سکتا تھا بھائی شوہر کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جا رہے ہیں، شاید آپ بیویوں کو محروم فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، تم عورتوں کا بہت خیال کرنا، ساتھ پھر فرمایا ان کا بھی خیال کرنا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ لَكُمْ، وہ تمہاری معاون ہے، وہ تمہارا ساتھ دیتی ہیں گھر کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھی، وہ فیصلے نہیں کر سکتی، وہ تمہارے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، کیوں؟ وہ اپنی ماں، اپنا باپ، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں، ان کا خیال کرنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم ان کو اپنے نکاح میں لائے ہو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنا جسم تمہیں حلال کر کے دیا ہے کلمہ نکاح کے ساتھ، لہذا اس کا تم نے خیال کرنا ہے۔ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تم بات یاد رکھنا میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کا خیال کیا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی بات؟ فرمایا ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایاکم الغلو فی الدین، لیکن دین کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، دین میں زیادہ سختی نہ کرنا، دین میں غلو سے کام نہ لینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی گنجائش نکلے اتنی نکالنا، مجھے پتہ ہے نا اس نے کام چھوڑ دینا، جتنی گنجائش نکالے اتنی جتنی گنجائش نکلتی ہے اتنی گنجائش نکالنا۔ آج کا عالمیہ ہے جو گنجائش نہیں نکلتی لوگ کہتے ہیں وہ بھی نکال دو، بھئی جو نہیں نکلتی اس گنجائش کو نکالنا ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر غلو کیا، دین میں زیادتیاں کی، حد سے تجاوز کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص عرب کو خطاب کیا، عربوں کو بطور خاص، فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَٰذِهِ أَبَدًا، شیطان اس بات سے تو نا امید ہے کہ دوبارہ اس ملک میں اس جگہ پہ شیطان کی پوجا کرے گا، شرک نہیں ہوگا، اس سے تو شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ وَلَٰكِنْ سَتَكُونَ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، لیکن دینی اعمال کو تم ہلکا سمجھو گے، یہ مجھے ڈر ہے کہ تم شیطان کی باتیں مانو گے، نماز میں کوتاہی کرو گے، روزے میں کرو گے، سود کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، یہ مجھے خدشہ ہے، لیکن تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اس پر مجھے یقین ہے۔ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ دِينِكُمْ، شیطان اعمال میں تمہاری غفلت اور سستی کرا کے وہ خوش ہوگا، لہذا اس معاملے میں تم شیطان کا بہت زیادہ خیال کرو۔ اب دیکھو اتنی زیادہ طویل گفتگو کے بعد اب آپ نے ارشاد فرمایا الا فاعبدوا ربکم، اے لوگو عبادات کا خیال کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھنا، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھنا، وادوا زکوٰۃ اموالکم، زکوٰۃ دینا، اور کس طرح؟ طیبۃ بہا انفسکم، خوشی سے دینا، رضامندی سے دینا، مجبور ہو کر نہ دینا، وتحجوا بیت ربکم، اللہ کے گھر کا حج کرنا، واطیعوا ولاۃ امرکم، اور بادشاہوں کی بات کو ماننا۔ یہاں بات سمجھ لیں، حاکم اگر کوئی بات ایسی کرے کہ جو شریعت کے مطابق ہو تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، حاکم اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہو تو ان کی بات کو ماننا فرض ہے۔ شرعی امور الگ ہوتے ہیں، انتظامی امور الگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پابند کیا کہ تم اس خیمے میں رہو، ہم اس کی پابندی کریں، ہمیں پابند کیا کہ تم اس طرف چلو، ہم اس کی پابندی کریں، ہمیں پابند کیا بھی اتنے بجے باہر نہ نکلو، ہم اس کی پابندی کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس بات کا تم نے خیال کرنا ہے۔ الا لا یجنی جان الا علی نفسی، الا لا یجنی جان علی ولدی ولا مولود علی والدی، پہلے آپ نے ایک عام بات فرما دی
کوئی آدمی دوسرے کا قیامت کے دن ذمہ دار نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے بطور خاص باپ اور بیٹے کی بات کی ہے۔ کوئی باپ قیامت کے دن بیٹے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی بیٹا قیامت کے دن اپنے باپ کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ باپ اپنا حساب دے گا، بیٹا اپنا حساب دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ذمہ داری بیان فرمانے کے بعد بطور خاص باپ اور بیٹے کی بات سمجھا دی ہے، اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اب آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا الا سنو فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں۔ فرب مبلغ او آمن سامع، اس لیے کہ بسا اوقات انسان سننے والا اس سے زیادہ بات کو محفوظ کرتا ہے کہ جو بات کو پہنچانے والا ہوتا ہے، زیادہ بات کو تم پہنچاؤ۔ وَأَنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فرمایا تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں کیسے مسئلہ سمجھایا تھا تو تم کیا جواب دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا جی نشہد انک قد ادیت الامانہ، ہم کہیں گے آپ نے امانت کو پہنچا دیا، وبلغت الرسالۃ ونصحت، اور آپ نے خیر خواہی کے جذبے سے رسالت کا حق ادا فرما دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی گشت شہادت پہلے آسمان کی طرف اٹھائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِصْبَعِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، پھر آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا اللہ کی طرف اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو مجھے آپ نے دین دیا تھا میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بطور خلاصہ بات سن لیں، پورا دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 3 عبادات یعنی اعمال، نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 معاشرات۔ دین 5 اجزاء کا نام ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم معاملات کو سمجھیں، معاملات درست ہوتے ہیں تو پھر معاشرت درست ہوتی ہے، معاملات درست نہیں ہوتے پھر معاشرات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں معاملہ کیا ہے، ہم ایک دوسرے کا مالی حق ادا کریں، میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، میں وقت پہ ادا کروں گا تو آپ میری عزت کریں گے، نہیں ادا کروں گا تو آپ عزت نہیں کریں گے، تو میری عزت کے مجروح ہونے کی وجہ میری طرف سے مالی حقوق میں کوتاہی کرنا ہے۔ جب معاملات درست ہوتے ہیں پھر معاشرہ درست ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، معاملات کو ٹھیک کرو۔ اس لیے میری اپنی ذات سے بھی اور آپ سب سے گزارش یہ ہے ہم حقوق ادا کریں اور معاملات کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے عافیت کے ساتھ دین اور دنیا کو آسان فرما دے اے اللہ عافیت کے ساتھ دین اور دنیا کو آسان فرما دے اے اللہ عافیت کے ساتھ دین اور دنیا کو آسان فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے اے اللہ مشکل زدہ کی مشکلیں آسان فرما دے اے اللہ کریم جو والدین اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں ان کو نیک اور جوڑ کے رشتے عطا فرما دے اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ والدین کو اولاد کے لیے شفقت کا سایہ بنا دے شفقت کا سائبان بنا دے اے اللہ رحمت کا سائبان بنا دے اے اللہ کریم جن حضرات کے والدین زندہ ہیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا کوئی ایک جا چکا ہے اے اللہ ان والدین کو یا جو دنیا سے گیا اس کی مغفرت فرما دے اللہ درجات بلند فرما دے اللہ ان کی قبریں منور فرما دے اے اللہ جو دین کا تھوڑا بہت اے اللہ ہم دین کا کام کرتے ہیں یا اللہ جو بھی نفلی عبادت کرتے ہیں اس کا اجر ہمارے والدین کو عطا فرما ہمارے خاندان کو عطا فرما اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے مال کو ہماری جان کو ہماری اولاد کو ہمارے گھر کو اے اللہ تو دین کے لیے قبول فرما کے ہمارے اوپر احسان فرما دے اے اللہ دین کے لیے قبول فرما کر ہمارے اوپر احسان فرما دے اے اللہ قبول فرما کر ہمارے اوپر احسان فرما دے اے اللہ جو والدین اولاد کی ملازمت کے لیے فکر مند ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو اچھی ملازمتیں دے دے اے اللہ کوئی بندہ کاروبار کے ہاتھوں پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار کو ٹھیک فرما دے تجارت کو درست فرما دے مالی معاملات کو درست فرما دے روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما دے اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے
اے اللہ کفر سے بچا لے، اللہ سنت کی نعمت دے کر بدعت سے بچا لے، اللہ صحت کی نعمت دے کر بیماری سے بچا لے، عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے، اے اللہ ہدایت کی نعمت دے کر ضلالت سے بچا لے، حق کی نعمت دے کر باطل سے بچا دے، اے اللہ کریم مال کی دولت دے کر، مال کی نعمت دے کر غربت اور فقر سے بچا لے، اللہ ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہماری اولاد کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے دین کی، ہمارے اعمال کی اللہ کریم تو حفاظت فرما دے، اے اللہ تو حفاظت فرما دے، اے اللہ حفاظت فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ شر پسندوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غبن کرنے والوں سے محفوظ فرما، دھوکہ دینے والوں سے محفوظ فرما، دہشت گردی کرنے والوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی جرائم سے پاک فرما دے، اے اللہ جو ہمارے ملک اور اسلام کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اپنے کرم سے چن چن کے ختم فرما، اے اللہ کریم عالم کفر جو ہم پہ جنگیں مسلط کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ان جنگوں کو ان پر واپس لٹا دے، اے اللہ ان جنگوں کو ان پر واپس لٹا دے، ان جنگوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی حفاظت فرما، بطور خاص ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ سعودیہ کی حفاظت فرما، بیت القدس کو آزادی کی نعمت عطا فرما، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کے خدام کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے حجاج یہاں پر آئے ہیں مرد ہیں یا عورت، بچے ہیں یا بوڑھے، اے اللہ جو بھی ہیں اللہ تو سب کے حج کو قبول فرما لے، اللہ سب کے حج کو قبول فرما لے، اللہ سب کے حج کو قبول فرما لے، سب کو عافیت کے ساتھ وطن اپنے واپس لٹا دے، اے اللہ پوری دنیا میں جو شخص اے اللہ ہماری آواز کو سن رہا ہے یا اللہ نہیں سن رہا اور اس کا حج کا ارادہ ہے اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے، تمام لوگوں کے لیے حج بیت اللہ کو آسان فرما دے، اپنے گھر کی حاضری آسان فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اے اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے، جن نے حفظ نہیں کیا ان کو قرآن کریم حفظ کرنے کی یا ان کی اولاد کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نسلوں میں علم عطا فرما دے، شریعت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ حضور کے دین کو ہمارا رواج بنا دے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمارا مزاج بنا دے، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمارا مزاج بنا دے، اے اللہ پوری دنیا میں بسنے والے ہمارے وہ بھائی اور ہماری بہنیں جنہوں نے دعا کے لیے فرمایا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ جن نے ہمیں نہیں کہا لیکن ہم سے توقع رکھتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی امیدیں رکھتے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعائیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ دینی خدمات میں پوری دنیا کے مرد اور عورتیں جو میرے معاون ہیں اللہ ان کو شان کے مطابق اجر دے دے، اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکتیں دے دے، اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری بیٹیاں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے ملک میں عموماً اور ملک ہندوستان میں خصوصاً جو ارتداد کا فتنہ پھیلا ہے اللہ تو اس کو دبا دے، اے اللہ اس کو ختم فرما دے، اے اللہ ہماری بچوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ایمان پر سالم فرما دے، اللہ ایمان پر پختہ فرما دے، اے اللہ پوری دنیا میں وہ دینی مراکز اے اللہ مساجد، وہ خانقاہیں، وہ جماعتیں، وہ افراد جو تیرے دین کی خدمت میں لگے ہیں اللہ تو ان کی محنت قبول فرما لے، اللہ تو ان کی محنت قبول فرما لے، اللہ ان کی محنت قبول فرما لے، اے اللہ تو ان کو اجر عطا فرما، اے اللہ تیرے دین کی خدمت والے، اے اللہ تیرے دین کی خدمت والے، تیرے دین کی محنت کرنے والے اور اللہ دنیا کے جس کونے میں تیرے نیک بندے موجود ہیں اور وہ جو دعائیں فرماتے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما لے، اے اللہ تیرے علم میں ہے ہم نے دینی مرکز اہل سنت والجماعت اے اللہ پوری دنیا میں دین کا نظام بنانے کے لیے مرکز قائم کیا، اللہ تو اپنے فرق سے فضل و کرم سے اللہ تو اس میں برکتیں عطا فرما دے،
اللہ اس کی حفاظت فرما دے، اس میں پڑھنے والوں کو عالم بعمل بنا دے، بچیوں کا عالمات بعمل بنا دے، اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے، اے اللہ ہمارا تعمیرات تصنیفات کا کام اپنے کرم سے وقت مقرر پر مکمل فرما دے، اللہ عافیت کے ساتھ مکمل فرما دے، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں دین کا کام کرتے ہیں اللہ تو ان کے دین کی محنت کو قبول فرما لے، اللہ جو تجارت کرتے ہیں اس میں برکتیں عطا فرما دے، صحت کی حفاظت فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس میدان عرفات کو قیامت تک آباد فرما دے، حالین آباد کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کو کینے سے پاک فرما دے، حسد سے پاک فرما دے، بغض سے پاک فرما دے، کینے سے پاک فرما دے، اے اللہ ہماری اشرار کے شر سے حفاظت فرما، ماکرین کے مکر سے حفاظت فرما، ناظرین کی نظر بد سے حفاظت فرما، اے اللہ ساحرین کے سحر اور جادو سے حفاظت فرما، اپنوں اور غیروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کریم جو دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، اے اللہ اپنے کرم سے تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ قبر میں عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ سوال و جواب کو آسان فرما دے، اے اللہ جو دنیا سے چلے گی ان کی قبروں کو، اے اللہ اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے فرما دے، اے اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں فرما دے، اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں ہمیں جامع کوثر عطا فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، اے اللہ جس کے دل میں جو جائز خواہش ہو اللہ کرم سے پورا فرما دے، اللہ کرم سے پورا فرما دے، دنیا اور آخرت کو آسان فرما دے، اے اللہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔